تو دوستہ بات یہ ہے کہ صدقہ ایسے کرو کہ جیسے حضور نے فرمایا صدقہ کرو اس ہاتھ سے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ تک بھی نہ چلے، ایسے صدقے کرو، اور یہی صدقے ہیں جو آخرت میں کام آتے ہیں۔ لیکن ہم، ایک ہوتا ہے نا صدقہ نافلہ، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ۔ صدقہ نافلہ تو یہ صدقہ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ جناب علی پیسے اٹھا کر مسجد کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں یا مدرسے کے اوپر ویسے لگا دیتے ہیں، یہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ یہ اگر انسان نہ بھی دے تو گناہگار نہیں ہے، دے گا تو ثواب اتنا ہے کہ حضور نے فرمایا جیسے سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ جتنی جمع ہو جائے اتنی نیکیاں اس شخص کو ملتی ہیں، صدقہ نافلہ۔ اور جو صدقہ واجبہ ہے یہ مرد انسانوں کے اوپر واجب ہے اور کہیں فرض ہوتا ہے زکوٰۃ کی حالت میں، اور ہم صدقہ واجبہ جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں نکالتے، حالانکہ فصلوں میں سے عشر یہ صدقہ واجبہ ہے۔ اور ہر 20 میں 20 من ہوں تو 19 من اپنے گھر کے لیے اور 1 من رب کے راستے پہ نکالنا پڑتا ہے، یہ عشر ہے، یہ صدقہ واجبہ ہے۔ اور 100 میں سے 5 من بن جاتے ہیں، یہ صدقہ واجبہ ہے۔ دوستو ہم تو صدقہ واجبہ کو چھوڑ گئے، جہاں واجب ادا نہیں کیا نفلی صدقے بھی وہاں پر کوئی اثر نہیں رکھتے۔ حضور کا فرمان مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فرض اور واجب کو چھوڑ دیتے ہیں مولا کریم ان کی نفلی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، ان کی نفلی عبادت کو رب تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ جب ہم واجبات کو چھوڑ گئے تو 5-10 مسجد میں دیں گے ہر ہفتے بعد یا مدرسے میں دیں گے، وہ عبادت کون سی قبول ہوگی؟ تو دوستو صدقہ واجبہ کو مضبوطی سے پکڑو، یہ رب تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر واجب اور فرض رکھے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جناب علی ہمارا یہ فرض یا واجب رہ نہ جائے۔ صدقہ واجبہ ہر فصل والے شخص کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس کو عشر بھی نام دیا جاتا ہے، اور یہ دینے سے ایک تو رزق مال پاک ہو جاتا ہے اور دوسرا مولا کریم اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، حقیقت بات ہے۔